بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف جو ہمارے کامیڈین پی ایم ہیں، جو ہمارے نیوٹرلز کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے ہیں، فارم 45 اور 47 کی پیداوار ہیں، انہوں نے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے، اور تعلیمی ایمرجنسی میں انہوں نے یہ بتایا کہ 2,60,00,000 بچے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے۔ لیکن شہباز صاحب، کامیڈین پی ایم صاحب، آپ کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ جاتے کیوں نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں جاتے کہ آپ لوگوں نے ملک کا لوٹ لوٹ کے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو نیوٹرلز ہیں وہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، اور آپ کرپشن میں نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ اس لیے 35 سال سے آپ لوگ قابض ہیں، اور اس کے بعد جو ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ ذمہ دار ہیں اس لیے۔ اور دیکھیں، آپ نے 1100 ارب کے جو کرپشن کی ہوئی تھی، وہ کیس اوپن اینڈ شٹ تھے، بالکل نیٹ کلین کیس تھے جو سامنے ثابت ہو رہے تھے، لیکن آپ نے ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ 1100 ارب روپیہ ہڑپ کر لیا۔ زرداری جو کرپٹ ترین شخص ہے دنیا روئے زمین پہ، جو پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں 10% کے نام سے مشہور ہے، اس کو صدر بنایا۔ اس کو پہلے بھی حکومتیں دی گئی، اب بھی دی ہیں، اور سندھ میں وہ پرماننٹ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہترین کرپٹ شخص ہے۔ بہترین کرپٹ ہونے کی بنا پہ اس کو نوازا جاتا ہے، اور نوازنے والے نیوٹرلز ہیں، قوم کو پتہ ہے۔ جنہوں نے فارم 45 اور 47 کا بندوبست کیا تھا وہی ذمہ دار ہیں کہ 2,60,00,000 بچہ پاکستان کا سکول نہیں جا رہا، اور اب مزید نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نے کسان کی کمر توڑ دی ہے۔ آپ سب نے مل کے، اور نیوٹرلز کے جو بڑے فیوریبل ہیں، بلیو آئیڈ پیپل جو ان سے ہیں، جس میں محسن نقوی، انوار الحق کاکڑ، اور اسحاق ڈار، اور شہباز شریف، یہ سارے تانے بانے ہیں کسان کی، جو گندم کا بڑا غرق کر دیا ہے، کسان کا فنانشل مرڈر کرنے میں، باہر سے جو گندم امپورٹ کر کے اور یہاں کی جو پیداوار تھی اس کو خریدنے سے آپ نے انکار کر کے مزید بچوں کو سکول میں باہر لے آئیں گے، جو جا رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ آپ کی ایمرجنسی اس طرح کی ہوگی۔ دیکھیں، سب سے بڑا مذاق، مریم نانی جو ہماری سی ایم ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جس کے بھائیوں کا تمام سرمایہ بیرون ملک پڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں سرمایہ کاری منافع بخش ہوگی، اور لوگوں کو مناسب موقع دیا جائے گا کہ وہ سرمایہ کاری کریں، کیونکہ آپ کے خاندان نے لوٹ مار کرنی ہے، اور جو جزیرے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو محل خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مزید خرید کر دینے ہیں۔ دیکھیں، ظلم کی انتہا ہے کہ بشرا بی بی کو 3 ماہ سے تقریباً بنی گالہ میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور گھر کو ہی منی جیل ڈکلیئر کر کے ادھر بند کیا ہوا ہے، اور 3 ماہ سے یہ کیس چل رہا تھا کہ بشرا بی بی کو جیل میں بھیجنا چاہیے، اڈیالہ جیل میں اس کو ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ نیوٹرلز ایسا نہیں چاہتے، نیوٹرل کا دل نہیں چاہتا، جیسے ان کا دل چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ عدالتوں کو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، آئین قانون کو انہوں نے موم کی ناک بنایا ہوا ہے، جیسے جی چاہے ویسے اس کو توڑ مروڑ لیتے ہیں۔ اور 3 ماہ بعد فیصلہ ہوا ہے، جس میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں عورتیں نہیں جا سکتی، اور جب چیک کیا گیا تو 141 عورتیں، جب بشرا بی بی کو دوسری طرف بھیجا گیا بنی گالہ میں، تو 141 عورتیں جو ان سے اس سے قبل وہ جیل میں گئی ہیں، اڈیالہ جیل میں بھیجا ہے، ان کے لیے سب کچھ ہے، لیکن بشرا بی بی کے لیے وہاں پہ تحفظ نہیں تھا، وہاں پہ جگہ نہیں تھی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں، نیشنل سطح پہ اور انٹرنیشنلی لوگوں نے بڑا بریک بینی سے سارے جو سٹیپ انہوں نے اٹھائے ہیں اس کو غور سے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے ملک کے ساتھ
بہت ظلم ہوا ہے، اور خاص کر جو ایک جماعت ہے اس نے بہت ظلم زیادتی کی اور 9 مئی جیسا واقعہ کر دیا ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے 9 مئی کے کون ہے سرگنا، کون کرانے والے ہیں اور کس نے کیا ہے۔ لیکن آج تک کیوں نہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا؟ آج تک جو وہاں پہ کیمرے تھے وہ اس کی فوٹیج کیوں نہیں دکھائی گئی؟ وہ نکالی نہیں گئی، کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو کیمرے ہیں وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کیمروں کی مدد ہم لینا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ بذات خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ قوم جان چکی ہے، اگر جانا نہیں تو یہ ڈفر نے نہیں جانا، کیونکہ آسمان جہانگیر ڈفرز کہتی تھی تب ہمیں بہت غصہ لگتا تھا کہ یہ ڈفرز نہیں ہے، لیکن اب ثابت ہو گیا ہے۔ اس پریس کانفرنس نے جو چیزیں پردے میں تھی وہ بھی باہر لے آئی ہے۔ جو آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور قوم کو بتانا چاہا ہے اس سے مزید ننگے ہو گئے ہیں۔ ننگا ہونے کی بات دیکھیں، جوید لطیف جو نون لیگ کے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس بڑے راز ہیں، وہ بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ وہ ایک صورت میں بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کو گارنٹی دی جائے کہ تم گرفتار نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جو کہ غیر انسانی ہو، لیکن میرا قائد جو جیل کے اندر ہے وہ وہاں بھی سچ بولتا ہے، نہ اندر جانے کی گارنٹی مانگتا ہے نہ باہر جانے کی گارنٹی مانگتا ہے۔ وہ گارنٹی صرف مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہ نعرہ لے کے چلا تھا، اور آج تک وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کھڑا ہے، اور قوم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ جو بھاشن دیا جا رہا تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، 9 مئی کو ہم کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا اور کس نے کرایا تھا۔ جن لوگوں نے کرایا تھا، جن لوگوں نے کیا تھا، وہ اس کا ریوارڈ لے رہے ہیں اور قوم کو مزید لوٹ رہے ہیں۔ یہ ڈان اخبار نے آج یہ بڑی کلیئر کر یہ بیان کر دیا ہے کہ شہباز شریف کامیڈین پی ایم انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، کسان کی جو گندم کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اور کر دیا ہے، اور جس میں 5 کہتے یہ 5 ارب کی ہیں، ممکن ہے یہ 10 ارب سے بھی ایکسیڈ کر رہا ہو، اور ایک میگا سکینڈل ہے۔ لیکن کامیڈین پی ایم کی یہ جرت نہیں کہ جو لوگ اس سکینڈل میں ملوث ہیں ان کو کوئی نوٹس ہی بھیج سکے، ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے، کیونکہ یہ انتہائی کمزور ترین اور فارم 45 اور 47 کی پیداوار ہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں، کسی کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں؟ اور چور کے خلاف کبھی بھی، یہ حقیقت ہے، چور کے خلاف کبھی بھی ایکشن نہیں لیتا۔ نعرے بازی کر سکتا ہے کہ میں زرداری کو لاڑکانہ، پشاور، لاہور، کوئٹہ میں الٹا لٹکا دوں گا، گھسیٹوں گا اور اس کے پیٹ سے پاکستان کا پیسہ نکالوں گا۔ یہ لفظی گولہ باری ہے، لفظ کی حد تک گولہ باری کی تھی، لیکن جب اس سے پالا پڑا تو یہ اس کے پاؤں بھی پڑا، پھر اس نے اس کو ہار بھی پہنائے۔ لیکن اب جو پیڈ صحافی ہیں ان کا بھی تجزیہ آ گیا ہے، جس میں بڑے ہمارے معتبر سلیم صحافی جنہوں نے کرپشن سے بہت پرہیز کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قوم سے اور فوج سے، ایجنسیوں سے عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا بنتا ہے کہ معافی مانگے۔ پاگل صحافی جو ہم پتہ ہے کہ جب آپ کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے تب آپ نہیں بولتے، قوم کو بھی پتہ ہے۔ جب 9 مئی کو پی ٹی آئی کے 25 لوگوں کو شہید کیا گیا، 100 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی اور لوگوں کی چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی، آئین قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی، اور عمران خان کو جو عدالت میں پیش ہوئے تھے ہاتھِ عدالت کے اندر سے اٹھا کر لے گئے۔ معافی تو ان کو کون سے ماننی چاہیے جنہوں نے 75 سال سے قوم کو لوٹا ہے اور لوٹنے کا دوسرے چوروں، ڈکیٹوں اور غداروں کو موقع دیا ہے، اور پکڑ کر ان کو سیٹوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ معافی ان کو مانگنی چاہیے، عمران خان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ جو کل لاہور میں وکلا کے ساتھ ظلم، زیادتی اور تشدد کیا گیا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی احتساب ہوگا۔ یہ جو پیداوار ہے فارم 45 اور 47 کی، انشاءاللہ اس کا حل ہوگا،
ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے بہت احسن فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو الیکشن ٹریبونل کے 2 ججز کام کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے انڈر، تو انہوں نے 5 اور ججز کو اسپیسیفک اس مقصد کے لیے وہ اسپیئر کیا ہے کہ وہ الیکشن پٹیشن سنیں. لیکن جو الیکشن کمیشن ہمارا ہے وہ کیونکہ ایک بکا ہوا شخص ہے، قوم کو سارا پتہ ہے، وہ ان ججز سے خدمات نہیں لے رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے ججز لگائے جائیں تاکہ ہم مرضی کے ججز کو لگا کے ان سے مرضی کے فیصلے لے سکیں. دیکھیں 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور انہوں نے ان چوروں کو، ان نیوٹرلز کو ننگا کر دیا. ننگا تو پہلے بھی ہو چکے تھے، فارم 45 اور 7 کی جب انہوں نے تیاری کی، تجویز کنندہ، تائید کنندہ اور عمران خان کے جن کو ہم ٹک جاری ہوئے تھے ان کو گرفتار کاری کے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ نیوٹرل چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن احسان ہے ان ججز کا جنہوں نے یہ وہ لیٹر لکھے اور قوم کو بتایا کہ ہمیں نامعلوم، ہمیں ایجنسیز یہ دھمکیاں دے رہی ہیں اور مرضی کے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں آزاد آئین قانون اور حلف کی پاسداری کے تحت کام نہیں کرنے دے رہے. لیکن حکومت کیونکہ ایجنسیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ ججوں نے، وہ ججز صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے، ان کے خلاف سوچ رہے ہیں کہ مس کنڈکٹ کی کوئی پروسیڈنگ چلائی جائے. لیکن قوم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے. یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے اعلان بغاوت کیا اور آئین قانون کی بحالی اور اپنے حلف کی پاسداری کے لیے خط لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور وہ 3-4 ججز جنہوں نے ان سے خائف ہو کر ریزائن دیے تھے ان کو بھی سلوٹ ہے. لیکن یہ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، یہ صرف اور صرف میرے قائد کے ویژن، سوچ اور فہم سے ہے. اب پی ٹی آئی اپنے آئینی قانونی حق کے تحت احتجاج کے لیے نکل رہی ہے، لیکن اس کو وکٹیمائز کرنے کے لیے پرائیویٹ لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر کیا جائے کہ سول سوسائٹی آپس میں لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، قوم جانتی ہے. قوم کو بھٹو کے دور کا بھی پتا ہے کہ جب بھٹو کے دور میں بھی ایسے ہی کیا گیا تھا کہ جو لوگ حکومت کے خلاف، جو لوگ چوروں ڈکیٹوں کے خلاف نکلے تھے احتجاج کے لیے، تو ان کو روکنے کے لیے سول لوگوں کو مینج کیا گیا اور ان سے لڑایا گیا تاکہ جو تحریک ہے وہ ناکام ہو جائے. لیکن اب قوم میرے قائد کی سوچ، ویژن اور خیال سے نکل پڑی ہے اور اپنے آئینی قانونی حق چھین کر رہے گی، اور انشاءاللہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ قائد نے قوم کی تکمیل کر دی ہے. انشاءاللہ قوم میرے قائد کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.